قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا کا ستارہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے چمکتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی چمک رہا ہے، اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ بلکہ میدان محشر میں بھی اگر کسی کا ستارہ چمکے گا تو وہ میرے آقا کا ستارہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، سبحان اللہ، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پیارے آقا، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ پالنے میں تھے، جب جھلایا جاتا تھا آپ کو، جب جھولے میں تھے، تو اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اے میرے پیارے آقا، آپ اپنی انگلی کو جدھر گھماتے تھے، چاند ادھر آپ کی انگلی کے اشارے پر گھوما کرتا تھا۔ ہم بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ہر آدمی پہلے چھوٹا ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن آدمی کو اپنے بچپن کی بات یاد رہتی ہے؟ نہیں یاد رہتی ہے، بلکہ ہم بچپن میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے تو ہمیں سبکی محسوس ہوتی ہے، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں اس وقت ہوش نہیں ہے، ہوش نہیں تھا۔ ہمارے بڑے نے اگر کہہ دیا کہ مولانا صاحب جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی ناک سے برابر پانی بہتا تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کائنات کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے آقا، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ کو جھولے میں جھلایا جاتا تھا، آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے، چاند آپ کے انگلی کے اشاروں پر ناشتہ کرتا تھا۔ میرے آقا کا علم غیب ملاحظہ فرمائے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے چچا میں تو اس وقت چھوٹا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں، مجھے کیا علم۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا، آپ نے تو اتنا ہی دیکھا ہے کہ میری انگلی کے اشارے پر چاند ناچا کرتا تھا، لیکن سنے معاملہ اصل یہ ہے، حقیقت میں گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے چاند کو میرے لیے کھلونا دیا تھا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے پلاسٹک کا کھلونا لاتے ہیں، سائیکل لاتے ہیں، نہ جانے کون کون سے کھلونے دیتے ہیں، لیکن میرے پروردگار عالم نے، رب العالمین نے، کائنات کے مالک و مختار نے، کائنات کے خالق نے اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کو کھلونا بنا دیا تھا۔ میرے محبوب، میرے سرکار جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے، چاند بھی ادھر جاتا، میرے آقا انگلی سے اشارہ کرتے تو درخت آپ کے پاس آتے، میرے آقا جب پہاڑوں کے درمیان سے چلتے تو پہاڑ آپ پر سلام کیا کرتے تھے، پہاڑوں سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، میرے آقا نے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ میرے آقا نے جب چاند کو کفار و مشرکین کے مطالبے پر انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی انگلیوں کو محض مختصر پانی میں اپنی انگلی مبارک کو ڈالا تو ایسا سیلاب بہا کہ اس سے سینکڑوں صحابہ کرام سیراب ہو گئے۔ میرے آقا کے اتنے معجزات ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی
धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की है सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8, परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत अहले ईमान के लिए। लेकिन मुनाफिकीन को मालूम नहीं है। आज अक्ल के अंधे, दिल के अंधे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज कर रहे हैं। आज दिल महसूस कर रह जाता है कि आज परवरदिगार आलम ने हमें ये कैसे दिन दिखाए हैं। परवरदिगार आलम उन्हें इबरतनाक सजा दे जो हमारे आका की शान में गुस्ताखियां करते हैं और ये कहते हैं कि वो माअज़ल्लाह वो उनके मानने वाले दहशत फैलाते हैं, दहशत की तालीम देते हैं। लेकिन आइए सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, 3री जिल्द की हदीस है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे सरकार आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था कि आपने पूरी जिंदगी ना आपने किसी मुलाजिम को मारा, ना आपने किसी औरत को मारा, ना किसी इंसान को मारा, सिवाय मैदाने ग़ज़वा के जहां आप शरीक हुए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था कि आपने दोस्तों को तो छोड़ दीजिए, अपने ऐसे ऐसे दुश्मनों को भी माफ कर दिया जिसे हम और आप अगर माफ भी करना चाहें तो हम यकीनन उसे माफ नहीं कर सकते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे दुश्मनों को भी अपनी बारगाह में माफ फरमा दिया। आपकी साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बाद में हिजरत करने के लिए मदीना शरीफ तशरीफ लाने लगी। तो रास्ते में एक शख्स जिनका नाम असवद था, उन्होंने मेरे आका की साहिबजादी, मेरे आका की बेटी को ऐसा नेजा मारा, भाला मारा कि मेरे आका की बेटी, मेरे आका की साहिबजादी ऊंट से जमीन पर गिर गई। उनके पेट में हमल था, बच्चा था, हमल भी ज़ाय हो गया और आपकी साहिबजादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसी जख्म की वजह से इंतकाल हो गया। ये कितना बड़ा हादसा था। कोई हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारे भाई को मारे तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? आज जो लोग हमारे आका पर एतराज करते हैं, ये वाकया उन्हें अपने लिए नसीहत बनाना चाहिए और मेरे सरकार की जिंदगी को समझने की कोशिश करना चाहिए। वही असवद हैं जब बाद में वो सरकार की बारगाह में आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर से अपनी बेटी के कत्ल का गुनाह भी माफ फरमा दिया और उनका इस्लाम भी कबूल कर लिया। ये मेरे सरकार का दिल है, ये मेरे सरकार का जिगर है कि अपने दोस्तों को भी माफ करते हैं, अपने दुश्मनों को भी माफ करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में थे और जब आपने कलमे तैयबा का ऐलान किया तो मक्का के मुनाफिकीन ने, आदाए इस्लाम ने मुकम्मल 3 साल तक शैबे अबी तालिब, यानी एक घाटी है 2 पहाड़ियों के दरमियान जिसको शैबे अबी तालिब, अबू तालिब की घाटी कहा जाता है, 2 पहाड़ियों के बीच का हिस्सा, उस पहाड़ी में मेरे आका को और तमाम कलमा पढ़ने वालों को 3 साल तक, 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ता नहीं, यहाँ 2-2.5 महीने लॉकडाउन हुआ था तो सारी दुनिया परेशान हो गई थी। हम और आप कितना परेशान थे, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग तो गांव में थे,
یہاں کھلی ہوا میں تھے، لیکن جو بڑے شہروں میں تھے آپ ان کی پریشانیوں کا اندازہ لگانا چاہیں، ان سے پوچھیں تو آپ کو ان کے درد کا احساس ہوگا۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیں، میرے سرکار کو ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس شیب ابی طالب میں 2 پہاڑیوں کے درمیان قید کر دیا گیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یعنی مکہ کا بلکہ پورے عرب کا کوئی آدمی نہ ان سے مل سکتا تھا، نہ انہیں کھانا پہنچا سکتا تھا، نہ پانی پہنچا سکتا تھا۔ ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان والے صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ مکمل 3 سال وہاں گزارے۔ تواریخ میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ زمانہ ایسا گزارا کہ وہ سوکھے چمڑے کھا کھا کے زندگی گزارتے۔ میرے آقا چاہتے دعا کرتے جنت سے کھانا آتا، لیکن نہیں، میرے آقا نے صبر کا درس دیا، کیونکہ میرے آقا کو پتا ہے قیامت تک کا انہیں علم ہے، بلکہ میدان محشر کا بھی آپ کو علم ہے۔ میرے آقا اگر وہاں دعا کرتے جنت سے کھانا آتا تو ہم غریبوں کے لیے کہاں سے جنت سے کھانا آتا؟ کیا بات ہے۔ میرے آقا نے صبر کا پیغام دیا۔ 3 سال تک صحابہ کرام نے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وقت آیا کہ گھاس کھا کھا کے گزارا، ببول کی پتیاں کھا کھا کے گزارا، چمڑے منہ میں چبا کے گزارا، اور کئی روز صرف کھجور کی گٹھلیاں منہ میں رکھ کر گزارا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی مصیبت، کتنی سختی تھی، لیکن میرے آقا نے برداشت کیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا اور جب 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور مسلمانوں نے، اہل ایمان نے مکہ پر اسلام کا علم بلند کیا، تو صحابہ کرام اس دن ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمیں 3 سال تک گھاٹیوں میں رکھا تھا، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے میرے آقا کی گردن میں کعبہ کے سائے میں چادر کا پھندا بنا کر ڈالا تھا، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے میرے آقا کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑیاں اور میدنیاں ڈالی تھی، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا، جنہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے جب یہ نعرہ بلند کیا، اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، میرے آقا، رحمت والے آقا، عظمت والے آقا، برکت والے آقا، شرافت والے آقا سامنے آتے ہیں اور ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، آج بدلے کا دن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آج موقع ہے، آج ہم نے جنگ جیت لیا ہے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن میرے آقا نے کہا خاموش رہو، بدلہ ضرور لیا جائے گا، پہلے میری بات سن لو، آج بدلہ لیا جائے گا، مگر کیسا بدلہ لیا جائے گا؟ آج گردنیں نہیں ماری جائیں گی، آج ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، آج پشت پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے، آج کسی کو ستایا نہیں جائے گا، آج دل جیتنے کا بدلہ لیا جائے گا، آج دل کو جیتا جائے گا۔ لوگ سروں کو کاٹتے ہیں تو دل نہیں جیت سکتے، دل جیتنے کے لیے محبت پیش کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تثریب لکم اليوم، اے کفاران مکہ، اے منافقین مکہ، اے اعدائے اسلام، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو، تم جاؤ، تم نے ہمیں ستایا، ہم نے معاف کیا، تم نے ہمیں 3 سال بائیکاٹ کیا، ہم نے معاف کیا، تم نے ہمارے اوپر گندگیاں پھینکی، ہم نے معاف کیا، تم نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، ہم نے معاف کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ساری خطاؤں کو ہم نے بھی معاف کر دیا، اور اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پروردگار عالم بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہ میرے آقا کا اخلاق تھا۔ آج جن پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، پروردگار عالم انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے اس بزم میں ایک آل رسول کی آمد ہوئی ہے، اور ایک ایسے آل رسول جو ایک عظیم مقرر ہے، خطیب ہے، جن کی تاریخ لینے کے لیے اس سے پہلے بھی جب جلسہ ہوا تھا
تو ہم نے ان کی تاریخ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق سے حضرت کی تاریخ خالی نہیں تھی۔ آج یہ ہماری اور آپ کی سعادت اور خوشبختی ہے کہ آج عالی جناب عیسیٰ محمد صاحب کے گھر پر ان کے توسط سے حضرت یہاں تشریف لائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت خوشبختی اور سعادت کا مقام ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کی ایک ایک بات کو آپ بہت غور سے سنیں، ہم بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔